تو وہ جو صحیح اور غلط عقیدہ ہے وسیلے کے بارے میں، یعنی جس پر اختلاف بھی ہے ہمارا اور علماء دیوبند کا، اس پر گفتگو کرتے ہوئے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ آپ سنیے مفتی صاحب کی بات پہلے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. تو یہ ہے وسیلہ بالعمل، جس کو اہل حدیث بھی جائز سمجھتے ہیں اور ہم بھی جائز. ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات. تو وسیلہ بالذات ہماری نظر میں وہ وسیلہ بالعمل ہی ہے، کیونکہ ذات برائے ذات مقصود نہیں ہوتی. ہماری نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے، اے اللہ اس کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما لے، تو واسطے کا مطلب ہماری رائے میں، ہمارے علماء کی رائے میں یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میرے اس سے تعلق ہے. یہ تعلق بھی ایک عمل ہے نا. تو مفتی صاحب کے بیان سے واضح ہے کہ وہ بزرگوں کی ذات کے بجائے ان سے محبت رکھنے کا جو نیک عمل ہے اس عمل کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ واسطہ بالعمل ہی ہے، صرف ذات کا واسطہ نہیں دے رہے ہوتے. تو اس پر عرض یہ ہے کہ وسیلہ بالعمل تو حدیث سے ثابت ہے، یقیناً اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا، اور نیک لوگوں سے محبت کرنا بھی نیک عمل ہے. تو اس نیک عمل کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کسی بھی نیک عمل کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے. اور یہ کرام سے محبت، صحابہ کرام سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ محبت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر آپ اس عمل کا واسطہ دینے کے بجائے بزرگوں کا واسطہ دیں گے کہ فلاں کے صدقے، فلاں کے طفیل، فلاں کے طفیل، فلاں کے بحق یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو ایسی صورت میں کیا یہ بات شک و شبے سے بالا ہوگی؟ ایسا نہیں ہے. خود مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے. بہتر ہے کہ آپ انہی کی زبانی سن لیجئے. ہاں، اس پر اتنا ضرور اشکال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام اس فرق کو نہیں سمجھتی کہ یہاں مضاف محذوف ہے. تو عوام کو غلط عقیدے سے بچانے کے لیے اگر کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ وسیلے کا لفظ درمیان سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، اگرچہ آپ کی نیت درست ہے، آپ کا مطلب مجھے اس بزرگ سے محبت ہے، تعلق ہے، اس کا وسیلہ، لیکن عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس باریکیوں کو جانے. لہذا عوام کو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے وسیلہ بالذات ہی، ذات برائے ذات مقصد ہے. اس لیے عوام کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اگر یہ وسیلے کا لفظ کچھ دنوں کے لیے مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. بھئی ڈائریکٹ اللہ سے یوں مانگ لو اللہ. اب دیکھیں مفتی صاحب یہاں تسلیم کر رہے ہیں کہ وسیلہ بالذات تو مفتی صاحب کے نزدیک بھی غلط عقیدہ ہے. کہتے ہیں نا کہ بھئی پھر لوگوں کو غلط عقیدے میں یعنی لوگ پڑ جائیں گے، ان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو مضاف معذوف کر رہے ہیں وہ معذوف نہ کریں، اور غلط عقیدے سے بچانے کے لیے مطلب ذات سے وسیلہ مفتی صاحب بھی غلط ہی سمجھتے ہیں. اگر ذات سے وسیلہ غلط نہ ہوتا تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ عوام کو غلط عقیدے سے بچانے کے لیے؟ تو یہ غلط عقیدہ ہے ذوات کا وسیلہ. اسی وسیلے کا مفتی صاحب اہل حدیث سے انکار کرتے ہیں، جس کو آپ غلط عقیدہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ عوام کو بچانے کے لیے اس عمل کو فی الحال مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے اور واضح طور پہ کہا جائے یا اللہ ہم ان سے جو محبت کرتے ہیں، اس محبت کی وجہ سے یہ جو ہمارا نیک عمل ہے، اس نیک عمل کی وجہ سے ہماری فلاں دعا قبول فرما لے. تو یہ پھر بھی آگے بھی مفتی صاحب نے اس بات کو بیان کیا کہ جو مضاف ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیں. دیکھیے آپ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں. جو مضاف ہے نا، جو محذوف ہے، اس کو ہائی لائٹ کر دے آدمی یا ڈائریکٹ بول دے تاکہ کوئی بدعتی آدمی کو تائید نہ ملے. تو یہ میری ایک رائے ہے، لیکن یہ بھی قرآن و حدیث نہیں ہے. رائے کا اختلاف کا پورا حق. اب یہاں جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہائی لائٹ کر دیں، لیکن کہتے ہیں یہ بھی قرآن و حدیث نہیں ہے، رائے کا اختلاف ہے، اور رائے میں اختلاف کا پورا حق ہوتا ہے. مفتی صاحب جب آپ مان رہے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ ہے، جب آپ مان رہے ہیں کہ ذوات کا وسیلہ غلط عقیدہ ہے، در حقیقت ان سے محبت کا جو نیک عمل ہے اس محبت کے نیک عمل کا واسطہ دیا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یہ رائے قرآن و حدیث نہیں ہے. بھائی پھر قرآن و حدیث دکھائیے کہ ذوات سے وسیلہ کہاں ہے، صحیح حدیث دکھائیے گا. ضعیف روایات موجود ہیں، مجھے پتہ ہے. اور وسیلے کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اہل الحدیث کا نظریہ کیا ہے، کون سا وسیلہ ہے جس کو اہل حدیث تسلیم کرتے ہیں اور وہ کون سا وسیلہ ہے جس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس پر کئی کتابیں ہیں. لیکن میں محدث دیار شام حضرت العلام امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ان کی کتاب کا حوالہ دوں گا. عربی میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو التوسل انواعہ و احکامہ، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ فیصل آباد تاریخ اکیڈمی سے چھپ چکا ہے. وسیلہ اور اس کے انواع و اقسام ایک زمانے سے چھپا ہوا ہے، اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے. آپ دیکھیے اہل حدیث وسیلے کے قائل ہے. تو مفتی صاحب جو ہمارے درمیان اختلافی وسیلہ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل حدیث وسیلے کو حرام کہتے ہیں، تو وہ ایسا وسیلہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہو، وہ وسیلہ ہے.
تو پوری بات بتائیں آپ لوگوں کو، مجھے امید ہے کہ آپ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.